الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین. یہ نقطہ جو ابھی عرض کرنے والا ہوں کہ خدا را اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ نقطہ جو رسول گرامی اسلام کی عملی سیرت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کی تقریباً آدھی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آدھی مشکلات ختم ہو جائیں گی. اور وہ یہ تھا کہ رسول خدا کے اندر جو ایک اہم ترین خصوصیت تھی وہ تھا تغافل. تغافل. اور تغافل کی جب وہ وضاحت عرض کرتے ہیں کہ عزیزاً ایک ہے غفلت، ایک ہے تغافل. غفلت بری چیز ہے اور اس کی مذمت ہے. انسان غفلت کا شکار نہ ہو، مومن غفلت کا شکار نہ ہو. غفلت بری چیز ہے اور اس کی مذمت میں روایات موجود ہیں، آیات موجود ہیں. لیکن دوسری چیز ہے تغافل. تغافل کہ جس کے بارے میں یہ تغافل مومن کے اندر ہونا چاہیے. اور تغافل کے بارے میں جو روایات موجود ہیں کہ تغافل نصف الایمان، تغافل آدھا ایمان ہے. جس طرح کہ صفائی کے بارے میں جو ہے وہ کہ النظافۃ نصف الایمان، تغافل کے بارے میں روایات ہیں تغافل نصف الایمان، تغافل نصف ایمان ہے. اور یہ تغافل ہے کیا؟ تغافل کہ وہ فارسی میں جو تعبیر کرتے ہیں کہ شتر دیدی نہ دیدی، یعنی سنی انسنی کرنا. تغافل سنی انسنی. اور یہ رسول گرامی اسلام کے اندر ایک اہم خصوصیت جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ مثلاً جو ہے وہ کہ سنی انسنی کرنا، یعنی گویا کہ انسان ایک بات سنتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے، وہ اس طرح جو ہے وہ اپنا عمل اور رویہ اس طرح وہ اختیار کرے گویا اس نے وہ بات سنی نہیں. البتہ کون سی بات؟ وہ بات میں ابھی عرض کرنے والا ہوں. ہر بات نہیں، کہ بعض اوقات جو ہے وہ میں سادہ سا جو ہے وہ عرض کروں کہ گھر میں بیوی نے زوجہ نے ایک بات کہہ دی ہے، وہ انسان کو پسند نہیں ہے، تو ایک بات کہی ہے آپ جو ہے وہ سنی انسنی کر دیں گویا جو ہے وہ آپ نے وہ بات سنی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر لیں اور اس طرح تظاہر کریں، اس طرح ظاہر کریں کہ گویا یہ بات میں نے سنی نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے تغافل. رسول گرامی اسلام تغافل سے کام لیتے تھے کہ وہ جو ہے وہ سنی انسنی جو ہے وہ. لہذا آپ اب اس حدیث کو کہ کیسے جو ہے وہ سنی انسنی کی جائے اور کن امور میں کی جائے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے کہ کسی لعیم نے آپ کو فحش دی، گالی دی امیر المومنین کو. اور امیر المومنین جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں گزر رہا تھا کہ ایک لعیم نے مجھ علی کو فحش دی. میں نے کیا کہا؟ میں نے سنی انسنی کر دی کہ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّعِيمِ، کہ میں ایک شخص علیم وہ لعیم پر میرا گزر ہوتا ہے، شخص لعیم کے قریب سے میں گزرا. یسبنی، وہ مجھے گالی دے رہا تھا. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ وہ مجھے گالی دے رہا تھا وہ لعیم. فَمَزَيْتُ سُمَّتَ يَسَمَّتَ قُلْتُ مَا يَعْنِينِي، اور میں وہاں سے گزر گیا گویا اس نے مجھے گالی دی نہیں، یہ کسی اور کو گالی دے رہا ہے، مجھے گالی نہیں دے رہا. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ مجھے گالی دے رہا تھا لیکن میں وہاں سے گزر گیا اور اپنے آپ کو یہی کہا کہ نہ یہ مجھ سے نہیں ہے، کسی اور سے ہے. اسے کہتے ہیں تغافل. عزیزاً تغافل، اپنی زندگی میں تغافل جو ہے وہ پیدا کیا جائے. تغافل جس طرح کہ جناب مالک اشتر کہ ظاہراً بازار کوفہ سے گزر ہوتا ہے، کسی نے لعاب دہن پھینکا جناب مالک اشتر پر، لعاب دہن پھینکا تو لعاب پھینکا اور جناب مالک نے، چونکہ وہ تربیت یافتہ ہے، وہ امیر المومنین ہے، جناب مالک نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کون تھا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، سیدھے مسجد میں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. یہ ہے تغافل.
اور رسول گرامی اسلام تغافل فرماتے تھے، سنی انسنی ایسے امور میں، اور یہ ایک اہم ترین صفت ہے جو مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ اور آپ اس کو آزما لیں، اپنی زندگی میں جو آزما لیں، بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، بہت ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔